پچھلی قسط میں ہم نے قرآن کے بارے میں عورتوں کے ابزاری نقطۂ نظر سے متعلق 2 تنقیدی مثالوں کا جائزہ لیا تھا۔ اس قسط میں ہم ایک اور مثال کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کو ان جنگی قیدی عورتوں کے ساتھ جو لونڈیاں ہیں اور جن کے شوہر بھی ہیں جنسی استحصال کی اجازت دی ہے۔ ان کے نزدیک یہ غیر اخلاقی حکم اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ الزام سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کی بنیاد پر قرآن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے شروع میں آنے والے لفظ محصنات کی اکثر مفسرین نے شادی شدہ عورتیں کے معنوں میں تفسیر کی ہے، اور چونکہ آیت کے آگے والے حصے میں لونڈیوں کو ابتداء میں بیان کردہ حکم سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ قرآن نے شادی شدہ لونڈیوں کے ساتھ بھی جنسی تعلق کی اجازت دی ہے۔ یہ تصور کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کی 2 آیات یعنی آیت 22 اور آیت 23 میں محارم کا موضوع زیر بحث ہے، یعنی وہ قریبی رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے۔ لیکن کیا قرآن میں واقعی ایسا کوئی حکم ہے، یا ہم یہاں بھی ایک غلط تصور، آیات کو سمجھنے میں بے احتیاطی اور ایک اندھی تقلید کے سامنے ہیں جسے اسلامی حکم کے طور پر پیش کیا گیا ہے؟ آئیے اس آیت کے شروع میں محصنات کے صحیح معنوں کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیات کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لفظ جو قرآن میں بار بار آیا ہے بلکہ اسی آیت میں آگے چل کر دوبارہ آیا ہے اور جس کی ہر جگہ پاک دامن عورتیں کے معنوں میں تفسیر کی گئی ہے، یہاں اسے شادی شدہ عورت کے معنوں میں لیا جائے، اور پھر یہ حکم اخذ کیا جائے کہ لونڈی چاہے اس کا شوہر ہو اس کے ساتھ جنسی تعلق جائز ہے؟ اگر ہم غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ آیت 22 میں ہمیں بتایا گیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو۔ یہاں لا تنکحوا یعنی نکاح مت کرو کی عبارت آئی ہے، جبکہ آیت 23 میں حرمت علیکم تم پر حرام کی گئیں کے ذریعے ماؤں، بہنوں اور دیگر محارم کا ذکر ہے۔ یہ فرق کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں سے قرآن مخاطب تھا انہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ ماں، بہن یا محارم سے نکاح کرنا برا فعل ہے، اور وہ اسے اچھی طرح جانتے تھے، لیکن وہ ان عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے جو پہلے ان کے باپوں کی بیویاں رہ چکی ہوتی تھیں مگر ان کی مائیں نہیں تھیں۔ اسی لیے آیت 22 میں قرآن کہتا ہے ان سے نکاح مت کرو۔ جہاں تک بہن، ماں اور محارم کا تعلق ہے ان سے نکاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن صرف یہ بیان کرتا ہے کہ ان کی ایک خاص حرمت ہے اور ان کی طرف نگاہ شہوت سے دیکھنا بھی درست نہیں۔ اب یہی لفظ محصنات ان آیات کے سیاق میں آیا ہے۔ اگر ہم اسے اس کے دقیق اور مستحکم معنی میں لیں، یعنی پاک دامن اور باعفت عورتیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں قرآن میں کتنا اہم مفہوم اور کتنی خوبصورت اخلاقی ہدایت بیان کی گئی ہے جس سے ہم اب تک غافل رہے ہیں۔ قرآن یہاں ہمیں بتا رہا ہے پاک دامن عورتوں، محصنات کو اپنی ماؤں اور بہنوں کی طرح دیکھو، یعنی جس طرح تم جانتے ہو کہ یہ شرم کی بات ہے کہ کوئی اپنی ماں یا بہن کو گندی اور بری نیت سے دیکھے، اسی طرح دوسری پاک دامن عورتوں کے ساتھ بھی برتاؤ کرو۔ ان لوگوں میں سے نہ بنو جو جب بھی کسی عورت سے ملتے ہیں تو گندی اور جنسی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی نیت استحصال اور لذت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اس خوبصورت معنوں کو سمجھ لیا تو ہمیں احساس ہوگا کہ نہ صرف قرآن میں وہ حکم موجود نہیں جو اس کی طرف منسوب کیا گیا، بلکہ قرآن ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ جنسی نگاہ صرف نکاح اور خاندان کے دائرے میں جائز ہے۔ یہی بات قرآن کی دوسری آیات میں بھی آئی ہے، جیسے سورۃ المؤمنون کی آیات جو یہ ہدایت دیتی ہیں کہ جنسی تعلق صرف نکاح تک محدود رکھو۔
جہاں تک اس لونڈی کا تعلق ہے جس کا شوہر ہو، اخلاقی لحاظ سے نکاح کے بغیر اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق یقیناً غلط ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اسی کے فوراً بعد والی آیت یعنی سورۃ النساء کی آیت 25 میں لونڈیوں سے نکاح کا موضوع اٹھایا گیا ہے، اور وہاں قرآن کہتا ہے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، یعنی ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ تو پھر پچھلی آیت سے یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن نے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق کی اجازت دی؟ قرآن نے دوسری آیات میں بھی یہ ہدایت دی ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ معاملے میں پاک دامنی اور عفت بنیادی اصول ہونی چاہیے، اور انہیں بے حیائی اور جنسی گناہ پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ جب ہم اس مشہور تفسیر کے پیدا ہونے کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھ جو اسلامی تفاسیر میں رائج ہوئی 4 صدی تک صرف اہل سنت کی تفاسیر میں موجود تھی، اور 4 صدی کے بعد شیعہ تفاسیر میں داخل ہوئی۔ بس حقیقت میں یہ تفسیر خلافت کے اقتدار کے ڈھانچے سے قربت کا نتیجہ تھی، جو اسلامی قوانین کے مقاصد اور روح کے خلاف مسلمانوں میں ایک مختلف ثقافت کو فروغ دیتی تھی۔ یقیناً اس نقطے سے میری مراد شیعہ یا فرقہ وارانہ نقطۂ نظر کا اظہار نہیں ہے، بلکہ میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم ان حکومتوں کے قریب جائیں گے جنہوں نے قرآن کے مقاصد کے خلاف ثقافت سازی کی، اتنا ہی ہمیں ایسے غیر اخلاقی مسائل زیادہ نظر آئیں گے۔ یہاں یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ بہرحال شیعہ فقہ میں بھی لونڈیوں کا استحصال موجود ہے اور اسے حرام قرار نہیں دیا گیا، یا بنیادی طور پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ قرآن نے غلامی کو مطلق طور پر حرام کیوں نہیں قرار دیا اور اس کے خلاف جد و جہد کیوں نہیں کی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قرآن نے سماجی حقیقت سے نمٹنے میں حالات کو ویسا ہی دیکھا جیسا وہ تھے اور تدریجی اصلاح کی کوشش کی۔ اگر قرآن یکدم غلامی ختم کر دیتا تو سب سے زیادہ نقصان خود غلاموں کو ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج اعلان کیا جائے کہ مزدوروں کی حمایت کے لیے مالک اور مزدور کا نظام ختم کر دیتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان خود مزدوروں کو ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسلام کے اختیار کردہ طریقے اور غلاموں کو آزاد کرنے، جنگوں میں قیدیوں کو غلام بنانے سے روکنے اور غلاموں کی کرامت کے لیے اخلاقی ہدایات کو مد نظر رکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اسلام نے اس نظام کو تدریجاً تبدیل کرنے اور اس کی جگہ ایک بہتر نظام لانے کی کوشش کی۔